السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Inshallah, we will begin with our session number 14 today of the sealed nectar Ar-Rahiq al-Makhtoom, biography of our noble prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. کچھ مجھے questions آ رہے تھے پرائیویٹ میں کہ یہ کیا ہمارا فرسٹ سیشن ہے، تو نہیں، this is our 14th سیشن. لیکن آپ جو اگر نیو جوائن کیے ہو نو پرابلم، اہلاً و سہلاً، بٹ دین آپ پریویس ریکارڈنگز ضرور سنیں یوٹیوب پہ جا کر. آئی ہیو مائی چینل اینڈ ایوری ڈے بیسس پہ میں اس کو اپلوڈ کرتی ہوں اور گروپس میں شیئر کرتی ہوں. سو آئی ایم ازیومنگ دیٹ یو گائز آر آلریڈی دیر ان سسٹرز ان اسلام 1 or 2 either of the group. اور ادھر ایوری ڈے بیسس پہ وین آئی ایم پوسٹنگ دا یوٹیوب چینل یو کین گو دیر دین اسکرول فار دا پریویس سیشنز، اور آپ پھر ترتیب میں کرونالوجیکل آرڈر میں فرسٹ آنورڈز بھی آپ سنیں. تو یعنی if you are attending this no problem کنٹینیوسلی آپ اس کو اٹینڈ کریں، بٹ ساتھ ساتھ میں آپ اپنے فارغ ٹائم میں پھر پریویس والے جو ریکارڈنگز ہیں وہ ضرور سنیں، بیکاز اٹس کائنڈ آف اس کی ایک سیکوینس ہے. تو جب تک کہ آپ وہ سیکوینس کے ساتھ نہیں سمجھیں گے یو ول ناٹ کیچ دا اسٹوری رائٹلی. بیچ سے کبھی آئے کبھی گئے، رینڈملی سنا، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے. I wouldn't say کہ it's of no use at all, but اگر if you are serious about learning and connecting to the story, then it is very important کہ آپ جو ہیں وہ پورا ترتیب سے سیکوینس وائز آپ اس کو سمجھیں. May Allah make it easy for us. We can only try our level best. باقی جو ہے وہ سارا کچھ is in the hands of Allah Azza wa Jal. So continuously make dua that اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے یہ سفر آسان کریں. ہم لوگ کا جو quest of knowledge، جو ہماری یہ جو علم کے اوپر جو ہمارا یہ راستہ چل پڑا ہے، ہم لوگ جو اس کی تلاش میں نکل پڑے ہیں، اس کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، اور اس کی فہم جو ہے یعنی اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہمارے لیے ایزی کرے. تو دیر آر مینی دعاز ان مسنون دعاز فار سیکنگ اینڈ میکنگ علم الحصول ایزی فار اس. سمپل سی ربی زدنی علما آپ اذان اور اقامہ کے بیچ میں پڑھیں. اس کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ینفعنی وزدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کافی ساری چیزیں ہیں سمپل سی، اس کو آپ دعا کرتے ہیں اللہم فقہنا فی الدین. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں یہ آپ میمورائز کریں، پڑھتے جائیں، اللہ سے خوب دعا کرتے جائیں، اینڈ انشاءاللہ یو ول سی کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ بیٹر ہوتی جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کو آپ کے ٹائم میں برکت ہو جائے گی. اور آپ کے لیے جو یہ راستہ ہے جو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ بالکل پہاڑ چڑھنے کے برابر ہے، وہ بالکل شارٹ اینڈ ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ باذن اللہ. بس یہ ہے کہ ہمیں اپنے طرف سے we have to put in sincere efforts، اپنے طرف سے بالکل خالص نیت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنا بہترین وقت دیں، ایفرٹس ڈالیں، تو انشاءاللہ you will get the result. Okay, let's begin. کل ہم نے کہاں بند کیا تھا کہ یہ جو 5 لوگ تھے، یہ جو ان کا بائیکاٹ چل رہا تھا، if you remember کہ میں آپ کو نا ابھی لیکچر چل رہا ہے، I'm getting again a message. میں آپ کو انشاءاللہ کیا کہتے ہیں، if you are in the group Sisters in Islam، وہاں پر میں روز ڈالتی ہوں نشی شیخ ویلنس فار باڈی اینڈ سول، ایسا ہے وہ چینل، بٹ انشاءاللہ میں آپ کو پوری لنک بھیجوں گی، فکر نہیں کریں. Now we will start the lecture because we have only 50-55 minutes, so we have to complete lot of stuff. Okay, کل ہم کہاں پر اینڈ کیے تھے کہ یہ جو ان کا بائیکاٹ چل رہا تھا، تو وہاں پر جو چند قریش میں جو مکنز تھے جو کہ اس بائیکاٹ کے اگینسٹ تھے، تو پہلا جو اس میں جو شخص تھا he was ہشام بن عمر، ان کو لگا کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. then he went to meet زہیر بن ابی امیہ المخزومی. یہ دونوں مل کر پھر انہوں نے آگے اسٹارٹ کی ٹاکنگ ٹو ادر پیپل جو لائک مائنڈیڈ تھے. تو ان کا 5 کا گروپ بن گیا. وہ کون کون تھے؟ ہشام بن عمر، زہیر بن ابی امیہ، المتیم بن عدی، ابو البختاری اینڈ زماح بن الاسود. تو یہ 5 لوگ مل کر پھر یہ مکہ میں گئے اور ادھر جا کے انہوں نے دوسری اسمبلیز کو بھی ایڈریس کرنا شروع کیا. پہلے زہیر نے 7 بار طواف کیا، اور پھر ان کے جو ساتھی تھے وہ اسمبلی میں گئے، جو وہاں پر قریش کے مکنز کی جو اسمبلی تھی، ان کی میٹنگ تھی، ادھر گئے. اور اس کے بعد جا کے انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کیا. انہوں نے ان کے لائف سٹائل پہ جو کہ وہ اپنی دنیاوی لذتوں میں اپنے آپ کو مبتلا رکھے ہوئے ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں،
اور ان کے بھائی بہن جو ہیں امیجیٹ ریلیٹیوز، ان کے امیجیٹ فیملی، ان کے امیجیٹ کمیونٹی والے جو بنی ہاشم کے تھے، عبد مناف کے تھے، جن کو انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، وہ تکلیفوں میں ہیں، اتنی تکلیفوں میں کہ ان کے کھانے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ ذریعہ نہیں ہے. ان کے بچے جو ہیں رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، وہ پتے کھا رہے ہیں، وہ جانوروں کی چمڑیوں کو کھا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ کس ٹائپ کے لوگ ہو؟ آپ کی کمیونٹی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بلڈ ریلیشنز وہاں پر تکلیف میں، اور آپ لوگ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہو. They swore they would never give up until the parchment of boycott was torn to pieces and packed broken at once. وہ کہتے ہیں انہوں نے قسم اٹھائی، انہوں نے کہا ہم بالکل سکون میں نہیں رہیں گے، ہم بالکل سٹاپ نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کا یہ جو کانٹریکٹ ہے، یہ جو بائیکاٹ کا کانٹریکٹ ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہم کر دیں اور اس پیکٹ کو ہم بریک نہ کر دیں، ہم اس کو توڑ نہ دیں، یہ معاہدہ کو ہم ختم کر دیں. Abu Jahl standing nearby replied in a sharp tone that it would never be torn. اب ابو جہل کہتا ہے کہ یہ نہیں ختم ہوگا، یہ بائیکاٹ اور یہ کانٹریکٹ پیکٹ جو ہے ہم اسے نہیں ختم کریں گے. Zama became angry and accused Abu Jahl of telling lies, adding that the pact was established and the parchment was written without seeking their approval. Zama ایک کیریکٹر ہے، وہ ابو جہل پہ بہت غصہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے اور بولے تم نے ہم لوگوں کے ساتھ دغا کیا ہے. کہتے ہیں ہم لوگ اس چیز کے لیے اپروول ہم نے نہیں دیا تھا، تم نے ہم لوگوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ جھوٹ فریب کر کے تم نے اس چیز کو اس کو لاگو کیا. Abu al-Bukhtari interfered and backed Zama. Al-Mutim bin Adi and Hisham bin Amr attested to the truthfulness of their two companions. اب چونکہ یہ 5 لوگ اکٹھے ہو گئے تھے تو جیسے ہی زما نے ابو جہل کو اس طریقے کا ایڈریس کیا، غصے میں اس کو کہا کہ تم نے جھوٹ کیا، تم نے فریب کیا، تو کون اس کو سپورٹ کرنے آ گیا؟ اس سے سپورٹ کرنے ابو البختاری آ گئے. پھر اس کو المتیم بن عدی نے اور ہشام نے بھی اس کا سپورٹ کیا کہ ہاں یہ سچ بول رہا ہے، اور ابو جہل نے ہم سب کے ساتھ دغا بازی کی. Abu Jahl was a cunning attempt to settle the heated argument that was running counter to his evil plans, surmised that the issue had already been resolved earlier, that is they were acting in collusion with one another. اب ابو جہل جو تھا وہ بہت چالاک تھا، بہت شاطر تھا، تو اسے پتا چل رہا کہ ابھی اگر یہ زیادہ میں نے ادھر آرگیو کیا تو یہ سب چیز جو ہے وہ میرے اگینسٹ جائے گی، اور میں جو مکر کر رہا ہوں، جو پلاٹ کر رہا ہوں، وہ اس کا خلاصہ ہو جائے گا. تو اس نے بڑے چالاکی سے وہ کہہ دیا کہ ہاں ہم لوگ یہ بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس کا نتائج آپ کو ضرور جلد مل جائیں گے. Abu Talib meanwhile was sitting in a corner of the masjid. He came to communicate with them that a revelation had been sent to his nephew, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to the effect that ants had eaten away those parts of the document that had points of injustice and aggression, except the parts that bore the name of Allah Azza wa Jal. ابھی ابو طالب ادھر ہی مسجد میں ایک کنارے پہ بیٹھے تھے، وہ یہ کمیونیکیشن جب چل رہی تھی، یہ جب آرگیومنٹس چل رہا تھا، تو ابو طالب آئے، انہوں نے کہا کہ میرے نیفیو ان کو جو ہے وحی آئی اللہ کی طرف سے کہ یہ آپ لوگ بات کر رہے ہو نا کہ یہ کانٹریکٹ جو وہ پیپر ان لوگوں نے کعبہ کی وال پہ لگایا تھا جو بائیکاٹ کی کنڈیشنز تھی، کہتے ہیں چینٹیاں آئی اور وہ سارے پوائنٹس کھا کے چلی گئیں سوائے اللہ کے نام پہ، سب کچھ تباہ ہو گیا وہ پیکٹ میں سے. یعنی آپ کا انتظار بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو پھاڑو اور اس کو ڈسٹروائے کرو. اللہ عز و جل نے آلریڈی اس کو ڈسٹروائے کر، صرف اللہ کا نام سبحان اللہ وہاں پر، یعنی when they begin they write بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ صرف انٹیکٹ ہے، باقی پورا موضوع جو تھا، فل کنٹینٹ آف دا پیکٹ، وہ پورا جو لکھا ہوا کنٹینٹ تھا وہ پورا چیٹیوں نے کھا کے تباہ کر دیا تھا. He proposed that he would be ready to give Muhammad up to them if his words proved untrue. Otherwise, they would have to withdraw and cancel their boycott. اب دیکھیں ابو طالب بہت حکمت، بہت سمجھدار، بہت تحمل والے انسان تھے. انہوں نے کہا کہ آپ جا کر یہ بولے، یہ بات تو صرف مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے یہ خبر دی اور آپ لوگ کسی کو نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں ہم چل کے دیکھتے ہیں، اگر یہ ماجرا صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو نیفیو ہے وہ صحیح رسول ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور اگر یہ صحیح ہوا تو ہم جو ہے آلریڈی اس کو بائیکاٹ کو جو کانٹریکٹ کو کینسل سمجھیں گے. So the Makkans agreed to the soundness of his proposition. Al-Mutim went to see the parchment, and there he discovered that it was eaten away by ants and nothing was left except the part bearing the name of Allah. اب جب یہ پہنچے ادھر اس دیوار پر جہاں پر انہوں نے یہ پیپر لگایا تھا، تو متیم جا کر وہ دیکھے انہوں نے، تو وہ دیکھا کہ وہ جو ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا تھا، جو جہاں پر ظلم اور انجسٹس
کی جو پوائنٹس تھے اور جو غلط سلط پوائنٹس تھے وہ سارے تباہ ہو گئے تھے, چوٹیوں نے کھا لیا تھا, صرف اللہ کا نام بچا تھا, باقی پورا تہس نہس ہو گیا تھا وہ پیپر. Thus, the declaration was cancelled and Muhammad sallallahu alaihi wasallam and other people were permitted to leave our ship and return home in the context of this trial to which the Muslims were subjected. The mushrik had an unparalleled opportunity to experience a striking sign of Muhammad's prophethood, the ants eating away the parchment, but to their miserable lot, they persisted and increased in disbelief. اب کیونکہ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر یہ ایسی بات سچ ہوئی, حق نکلا, تو وہ کینسل کر دیں گے, تو انہوں نے کینسل کر دیا. اب ان کے پاس جو تھا یہ بہت بڑا ایک پروف آ گیا تھا, بار بار آ رہا ہے, آپ دیکھیں ان کے پاس سائنس آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل رسول اور نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, لیکن ان میں جو نہیں پلٹنے والے تھے مشرک, وہ کوئی بھی سائن کو ایکسپٹ نہیں کرنے کے لیے تھے راضی. اسی لیے وہ ان کا جو کفر تھا وہ اور زیادہ انکریز ہونے لگا. اس پر سورہ 54 ورس نمبر 2 کی آیت نازل ہوئی. But if they see a sign, they turn away and say, this is continuous magic. وَإِن يَرَوْا آيَاتًا يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. یعنی وہ اس اللہ کی سائنس کو, اللہ کی نشانیوں کو میجک سمجھ کے پھر اپنے کفر میں اور پھر اپنے شرک میں مبتلا رہتے تھے. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جس نے نہیں پلٹنا اس کو آپ کوئی بھی دلیلیں دے دیں, اس کو آپ کتنے بھی ریزننگ کر دیں, اس کے ساتھ آپ اچھی طرح سے آپ اس کو کنونس کرنے کی پوری کوشش کر دیں, لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں رکھی ہے, گمراہی رکھی ہے, تو وہ گمراہ ہی رہے گا, وہ اندھیریوں میں ہی بھٹکتا رہے گا. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے, اوکے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے, تو اس کو اندھیریوں سے اللہ تعالیٰ کھینچ کے باذن اللہ نکال دے گا. The final phase of the diplomacy of negotiation. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam emerged from the period of boycott and continued preaching his faith as usual. The Quraysh likewise cancelled the boycott but continued their atrocities and oppression on the Muslims. Abu Talib, despite having reached 80 years of age, was still keen on shielding his nephew, but by that time, due to the adverse circumstances and continual turmoil, he had weakened considerably. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارے جو ان کا گروپ تھا وہ اس ویلی سے جو تھی شیاب ویلی سے نکل کے باہر آ گئے. بوائیکاٹ کا جو پیریڈ تھا وہ ختم ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اپنا جو کام ہے ان کا کہ وہ دعویٰ کر رہے تھے, وہ کنٹینیوسلی وہ کر رہے تھے. اور قریش جو تھے یہ بوائیکاٹ کینسل ہونے کے باوجود وہ اپنے ظلم و ستم انہوں نے بھی مسلمانوں پہ جاری رکھا. ابو طالب جو ہے اب اس وقت 80 سال کو پہنچ گئے تھے, لیکن پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری پروٹیکشن دے رہے تھے. بھلے کمزور ہو گئے تھے, وہ کافی ضعیف ہو گئے تھے, بٹ سٹل وہ اپنے نیفیو کو پوری پروٹیکشن دے رہے تھے. No sooner had he emerged victorious from the inhuman boycott, he was troubled by persistent illness and physical weakness. وہ جو 3 سال انہوں نے وہ بوائیکاٹ شیاب ویلی میں جو گزارا تھا اور ادھر جو ان لوگوں نے یعنی تکلیفیں جھیلی تھی, اس کا اثر یہ ہوا, ایک تو ان کی عمر زیادہ تھی, اس کے بعد وہاں پر جو بیسک نیسیسٹیز کی بھی ان کو تکلیف ہو گئی تھی, اس وجہ سے وہ بیمار پڑنے لگے, فزیکلی جو ہے بہت ویک ہو گئے تھے. Seeing the serious situation and fearing the stain of infamy that the other Arabs could attribute to them in case they took any aggressive action against the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after he had lost his main support, Abu Talib, the polytheist of Makkah, decided to negotiate with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once more and grant some concessions they had previously withheld. ابھی مکن جو تھے, جو قریش جو تھے, انہیں اس چیز کا اندازہ لگ چکا تھا کہ ابو طالب جو ہے وہ کمزور ہو رہے ہیں, بیمار ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ابھی ہم نے کچھ بھی اگریسو کیا اور اگر اس دوران ابو طالب نیچرلی بھی اگر if he dies تو یہ ہوگا کہ وہ جو بلیم ہے وہ ان پر آ جائے گا. تو ان لوگوں نے کیا سوچا مشرکوں نے کہ ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ انہی موجودہ حالات میں ہم دوبارہ سے جا کر ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ
बार्गेन या नेगोशिएट करते हैं, हम जाके उनके साथ थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि कोई तो जरिया निकले, कोई तो राह निकले, कोई तो सुराग हमें मिले कि ये पूरा मामला जो है हम अच्छी तरह से सेटल कर लें. तो उन्होंने फिर से दोबारा से अपने ग्रुप में से डेलीगेट्स निकाले, रिप्रेजेंटेटिव निकाले. उन्होंने एक आदमी को रिप्रेजेंटेटिव बनाया और अबू तालिब के पास भेजा डिस्कशन के लिए. Ibn Ishaq and others reported that when a serious illness caught Abu Talib, the Quraysh began to review the main events of that period, which included the conversion of Umar radiallahu anhu and Hamza radiallahu anhu to Islam, coupled with this tremendous stir that Muhammad sallallahu alaihi wasallam had created among all the tribes of the Quraysh. Ibn Ishaq की रिपोर्ट के मुताबिक जब अबू तालिब बीमार पड़ गए और कुरैश जो है वो फिर से उन्होंने जायजा लेना शुरू किया कि अभी अभी मेन हादसात क्या हुए हैं, तो उसमें उन लोगों ने इंक्लूड किया कि उमर रदियल्लाहु अन्हु, हमजा रदियल्लाहु अन्हु इस्लाम में चले गए, उससे उनको बहुत ताकत मिल गई, उनके लोगों को बहुत ज्यादा हिम्मत मिल गई. फिर उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कहाँ जाके डिफरेंट कबीलों के कुरैश के जाके अपना दावा करना शुरू कर दिया. तो इससे पहले कि अबू तालिब की कुछ मौत हो जाए, अबू तालिब को हम कन्विंस करते हैं कि वो अपने नेफ्यू के ऊपर प्रेशर डाले और प्रेशर डाल के हमारे जो पॉइंट्स है उसको एक्सेप्ट कर दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक जो उनके लिए विंडो बंद था, अबू तालिब का एक विंडो था, वो बंद हो जाएगा. The delegation of Quraysh comprised 25 men, including notables like Utbah bin Rabi'a, Shayba bin Rabi'a, Abu Jahl bin Hashim, Umayya bin Khalaf and Abu Sufyan bin Harb. अब इन्होंने 25 आदमियों का ग्रुप बनाया और उस 25 आदमियों के ग्रुप में बड़े बड़े कुरैश फैमिली के नोटेबल जो लोग थे उनको इंक्लूड किया, जिसमें से थे उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अबू जहल बिन हिशाम, उमैया बिन खलफ एंड अबू सुफियान बिन हर्ब. फिर उन्होंने they first paid tribute to him and confirmed their high esteem of his character and position among them. Then they shifted to the new give and take policy that they claimed they wanted to follow. To bolster their argument, they proposed that they would refrain from interfering in his religion if he did the same. अब पहले वो अबू तालिब के पास गए, उसको थोड़ा सा उनकी थोड़ी तारीफ की, उनको उनके हाई पोजीशन, उनका अच्छा कैरेक्टर के बारे में उनको खूब सारा अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स दी है. फिर उसके बाद वो अपने मेन मुद्दे पर आ गए कि हम गिव एंड टेक वाला मामला जो हम करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम जो है उनको उनके रिलीजन में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलीजन, उनके पर्सनल रिलीजन के इसमें हम दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करेंगे. इस पर अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया कि ऐसी ऐसी मीटिंग चल रही है तो वो उनको ज्वाइन करे. और फिर अबू तालिब ने कहा, माय नेफ्यू, here are the nobles among your people. They have proposed this meeting to submit a policy of mutual concession and peaceful coexistence. अब वो अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि ये लोग जो कुरैश के बड़े बड़े नोबल लोग आए हैं तुमसे बात करने के लिए और प्रपोज करने के लिए तुमको कि ऐसा कोई जरिया, ऐसा कोई मुद्दा बनाया जाए जिसके अंदर दोनों पार्टी राजी हो जाएं और सुकून से दोनों एक साथ एक जगह पे एग्जिस्ट करें, एक जगह पे आराम से रह सकें. इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? I will guide you to the means by which you will gain control over both the Arabs and non-Arabs. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को he has the hikmah, he has the intellectual, और वो उसी के कुंबे में से उनको पता है कि किससे कौन सी बात ज्यादा अपील करेगी. He knows these people are power and fame crazy. इनको जो है वो कंट्रोल चाहिए. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सेंटेंस कहा कि मैं आप लोगों को ऐसी गाइडेंस देता हूं या ऐसी रास्ता बताता हूं जिससे कि आप अरब्स और नॉन अरब्स दोनों को कंट्रोल कर सकोगे. In another version, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam addressed Abu Talib in the following words: "Oh uncle, why don't you call them into something better?" अभी वो कह रहे हैं कि ए मेरे चचा, आप उन लोगों को एक बेहतर और खैर वाली चीज की तरफ क्यों नहीं दावत देते? अबू तालिब ने कहा उनसे, क्या चीज की दावत दें उन्हें हम? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, I invite them to hold fast to a message that is bound to give them access to kingship over the Arabs and non-Arabs. वो कहते हैं मैं उनको ऐसा एक मैसेज, ऐसा एक रिसाला देना चाहता हूँ जिससे कि वो सिर्फ अरब्स नहीं, नॉन अरब्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनके ऊपर भी उनकी मिल्कियत एस्टैब्लिश हो सकती है. इब्न शाक का वर्जन ऐसा है कि it is just said one word that will give you supremacy over the Arabs and non-Arabs. यानी वो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ जिससे आप अरब्स और अजमी दोनों के ऊपर हावी हो सकते हो. The Meccan deputies were taken by surprise and began to wonder
What sort of word was that which would benefit them to that extent? اب یہ جو تھے مکنس, ان کے جو 25 آدمی تھے ڈیپیوٹیز جو تھے, وہ ایک دم حیران کن ہو گئے کہ وہ ایک کون سا ایسا ورڈ ہے جو ہم کو اتنی پاور دے گا کہ ہم صرف عرب نہیں, نان عربس, اجمیوں کے اوپر بھی ہماری پاور بن جائے گی. وہ ایک دم حیران ہو گئے. پھر ابو جہل نے پوچھا وہ کون سا ورڈ ہے؟ I swear by your father that we will surely grant you your wish, followed by 10 times as much. اس نے کہا کہ تم ہم کو بتاؤ وہ کون سی ایسی چیز ہے, کیونکہ اگر یہ سچ ہے, پھر وہ اس کے ڈیڈ کی قسم کھا رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں تم کو 10 گنا دیں گے جو تم, اگر یہ بات تمہاری حق ہے اور سچ ہے. I want you to testify that there is no deity worthy of being worshipped by Allah and that disassociate yourself from any sort of worship you harbor for any deities other than Allah Azza wa Jal. اللہ کے نبی نے ایک ہی بات کی, شہادہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی, اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو پاک کر دو شرک سے, ٹھیک ہے, اور کسی اور معبود کے لیے دل میں تمہاری حرمت نہیں ہونی چاہیے. They immediately clapped their hands in ridicule and said, how can you expect us to combine all the deities in one God? وہ جو ہے بالکل پھر سے ان کا جو تھا ایکسپریشن تھا وہ چینج ہو گیا. وہ انہوں نے تالی بجانا شروع کر دی, مذاق اڑانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا تم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو, کیسے سوچ سکتے ہو کہ یہ ہمارے سارے ڈفرنٹ جو بت ہے, سارے غیر معبودوں کو ہم اکٹھا کر کے ایک کی طرف متوجہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل مشکل بات ہے, عجیب و غریب بات ہے. On their way out, they said to one another, by Allah, this man will never give up, nor will he offer any concessions. Let us hold fast to the religion of our forefathers, and Allah will in due course deliver his judgment and settle the dispute between us and him. وہ لوگ نکلے باہر اور اپنا سر پٹتے ہوئے کہ یہ تو کبھی سدھرنے والا نہیں ہے, یہ اپنا کام پہ لگا رہنے والا ہے بندہ. ہم نے جو ہے ہم اپنے جو ہم ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں ہمارے باپ داداؤں کے, ہم ہمارے اسی مذہب کو لے کر ہم چلیں گے, اینڈ اس کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرہ میں کریں گے. ہم جو ہے اس کا حل نہیں نکال سکتے. یہ پورے انسیڈنٹ کو ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے طور پہ نازل کیا. سورہ نمبر 38 verses 1 to 7. Sa'ad. These letters, Sa'ad, etc. are one of the miracles of the Quran, and none but Allah Azza wa Jal alone knows their meaning. By the Quran, full of reminding, nay, those who disbelieve are in false pride and opposition. How many a generation we have destroyed before them. And they cried out when there was no longer time for escape. And they, Arab pagans, wonder that a warner, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, has come to them from among themselves. And the disbelievers say, this Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a sorcerer, a liar. Has he made the gods all into one God, Allah? Verily, this is a curious thing. And the leaders among them went about saying, go on and remain constant to your gods. Verily, this is a thing designed against you. We have not heard the like of this among the people of these latter days. This is nothing but an invention. یعنی اللہ تعالیٰ جو یہ پورے قصے کو اچھی طرح سے ایکسپلین کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک رسول آ رہا ہے اللہ کی نشانیاں لے کے, اللہ کا کلام لے کے, ایک سچی ایک حق بات لے کر, لیکن آپ لوگ جو ہیں جو کافر ہیں, جو مشرک ہیں, وہ پلٹ نہیں رہے. وہ ان پہ الزامات در رہے ہیں کہ وہ جادوگر ہیں, وہ جھوٹے ہیں, وہ فیوچر پریڈکٹ کرنے والے سود سیر ہیں, بٹ ان کو اندازہ نہیں ہے. اور یہ جو بھی بناتے ہیں یہ سب اپنے دلوں سے بناتے ہیں, اور بہت جلد یہ دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. کیونکہ ان سے پہلے والی قومیں بھی جو تھیں جنہوں نے دین کا, جنہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا, جنہوں نے اس زمانے کے نبی یا رسول کا انکار کیا تھا, ان کے لیے تباہی تھی. The year of grief. ابھی ہم کون سے 10ویں سال آف نبوت میں ہیں, ٹھیک ہے. جو 3 سال بوائیکاٹ تھا وہ ختم ہوا, دوبارہ سے مکہ میں آ گئے. یہ سال کو the year of grief مانا جاتا ہے, بہت غمگین والا سال مانا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں 2 موتیں ہوئی تھی جس کا دھکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف پہ اور اسلام جو کمیونٹی تھی اس کو بہت بڑا ایک دھکا لگا تھا, ایک گیپ ہو گیا تھا, ایک ویکیوم ہو گیا تھا. ابو طالب ڈیتھ. ہم نے جانا کہ ابو طالب اس وقت تقریباً 80 ایئرس کے تھے اور بیمار اور کمزور ہو گئے تھے. تو رجب میں the 10th year of prophethood, Abu Talib fell ill and passed away 6 months after leaving the confinement at Ashib.
In another version, Abu Talib breathed his last in Ramadan, 3 days prior to the death of Khadija रदियल्लाहु अन्हा. अब आप देखें इसी साल खदीजा रदियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट वाइफ उम्मुल मोमिनीन, उनके अज़वाज मुतहरात, उनकी बिलवड, उनका भी इंतकाल हो गया था. तो सेम ईयर में अराउंड आगे पीछे ही तकरीबन 3 दिन पहले खदीजा रदियल्लाहु अन्हा और फिर 3 दिन बाद अबू तालिब इनकी डेथ हो गई. On the authority of Al-Musayyib, when Abu Talib was on the deathbed, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered the room where he saw Abu Jahl and Abdullah bin Abi Umayyah. He requested his uncle. मैं चाहती हूँ आप ये गौर से सुने बिकॉज कल हमारे कुरान तफसीर में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई थी एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज आर देयर इन कुरान तफसीर, तो आपको ये बहुत अच्छा खुलासा मिलेगा इसमें. अब ये हुआ कि जब अबू तालिब इज ऑन हिज डेथ बेड, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रूम में दाखिल होते हैं. उधर अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया भी मौजूद हैं. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और अपने अंकल से क्या कहते हैं? माय अंकल profess that there is no true God but Allah, and I will bear testimony before Allah Azza wa Jal of you being a believer. Ay ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallahi. कि ऐ मेरे चचा कन्फेस करो, कह दो कि सिर्फ अल्लाह है, ओके, और अल्लाह के सिवा कोई नहीं. कहते मैं शहादा आपकी जो है मैं इसका गवाह हूं और मैं आपके लिए इंटरसीड करूंगा, आपकी शफात करूंगा. Abu Jahl and Abdullah bin Abi Umayyah addressing him said, Abu Talib, would you abandon the religion of Abdul Muttalib, जो उनके फादर थे? वो दोनों कह रहे हैं कि क्या तुम अपने बाप का रिलीजन छोड़ दोगे? Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam continued to request him, and the same thing was said to him by Abu Jahl and Abdullah bin Abi Umayyah. यानी इस तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के बारे में उनको अल्लाह की तरफ उनको खींच रहे हैं और ये दोनों जो हैं ये मुशरिक जो है उनको अल्लाह से दूर खींच रहे हैं. Abu Talib gave his final decision and stuck to the religion of Abdul Muttalib and refused to profess that there is no God but Allah. Abu Talib जो थे वो अपने बाप दादाओं के रिलीजन को पकड़ के बैठे थे और वो अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया की तरफ हो लिए. इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बाय अल्लाह, I will persistently beg pardon for you till I am forbidden to do so. वो कह रहे हैं कि मैं आपके लिए अल्लाह से माफी मांगता रहूंगा जब तक कि मुझे अल्लाह ताला ने ममनू ना कर दिया हो कि मुझे आपके लिए माफी नहीं मांगना चाहिए. इस पर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, सूरह 9 वर्स नंबर 113. It is not proper for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and those who believe to ask Allah's forgiveness for the mushrikun, disbelievers in the oneness of Allah, the polytheists, the idolaters, the pagans, even though they be of kin, after it has become clear to them that they are the dwellers of the fire because they died in a state of disbelief. यानी अल्लाह ताला ने क्लियरली, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तक कि अल्लाह मुझे ममनू नहीं करते कि मैं आपके लिए माफी ना मांगू तब तक कि मैं माफी मांगता रहूंगा. तो इस पर अल्लाह ताला की जो आयतें नाजिल हुई थी वो इस तरीके से थी कि अल्लाह ताला ने इमीडिएटली ब्लॉक कर दिए कि ये सही नहीं है किसी नबी के लिए या जो बिलीव करते हैं मोमिनों के लिए कि वो किसी मुशरिक के लिए, किसी बुत परस्त, किसी काफिर के लिए जो कि इस्लाम के दायरे से बाहर हो उसके लिए दुआ करें. क्यों? हत्ता कि वो उनके रिश्तेदार हों, उनके फैमिली हो, उनके रिलेशन सिला रहमी वाले रिश्ते हों. क्योंकि ये आप समझ लें कि जिसने मरने की हालत जिसकी कुफर की थी वो जहन्नम में रहने वाला है और वो बहुत क्लियर है कि अगर आपकी मौत सही ईमान की हालत में नहीं हुई है तो आपका जो अंजाम होगा अल्लाहु आलम. लेकिन मोमिनों से, बिलीवर्स से ये हुक्म है कि आप उनकी इस्तगफार के लिए दुआ नहीं करेंगे. जी रीन बोलें. वो सूरा नंबर 9 और आयत नंबर कौन सा है? 113 13. ओके, जज़ाकल्लाह खैर. दूसरी एक और एक आयत सूरा नंबर 28 वर्स नंबर 56, इन्नका लतहदी मन अहब्बत, यानी वेरीली यू ओ मोहम्मद गाइड नॉट हुम यू लाइक, यानी तुम जिसको चाहते हो कि तुम हिदायत दो, ऐसा नहीं है. हिदाया अल्लाह की तरफ से, आपने सिर्फ अपना मैसेज देना है, ठीक है, पर हिदाया अल्लाह की तरफ से. There is no need to explain Abu Talib's protective and caring behavior. He was a fortress that protected the Islamic call
from the offenses of the tyrants and the foolish ones, yet he remained upon the religion of his forefathers to no avail. یعنی ابھی ابو طالب ایک بالکل ڈھال تھے, ایک قلعے کی طرح انہوں نے پروٹیکٹ کیا مسلمانوں کو, ہمارے رسول ہمارے نبی کو, اور ہمیشہ مدد کی, ہمیشہ اچھی خالص نیت رکھ کے انہوں نے مدد کی. لیکن کیونکہ ان کا عقیدہ, کیونکہ ان کا جو بیس آف ریلیجن ہے وہ صحیح نہیں تھا, اسی لیے ہم ان کے ڈیڈز کو, ان کے جو ایکشنز جو ہیں اس کو ہم نہیں جج کر سکتے, یا اس کو ہم سوچ کر نہیں چل سکتے. کسی بھی ایکشنز, کسی بھی ڈیڈز کو جو ہے وہ قابل قبول ہونے کے لیے جو بیس ہے, ہماری جو بیس ہے وہ ہے عقیدہ توحید. ٹھیک ہے, اللہ پر ایمان لانا, وہ بھی کامل ایمان لانا, آدھا ادھورا نہیں. ٹھیک ہے, کامل ایمان لانا. ابھی اس کو اگر میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل سے ایکسپلین کروں, جو کہ میں نے میری عقیدہ کلاسز میں بھی ایکسپلین کیا تھا. آپ پیزا تو کھاتے ہوں گے, بہترین سے بہترین آپ ٹاپک بنا لیں, بہترین سے بہترین آپ اس میں سوسز ڈال دیں, لیکن جب تک کہ وہ پیزا کی بریڈ نہیں ہوگی تو آپ کا پیزا پیزا نہیں کہلائے گا. آپ صرف تھالی میں وہ اوپر سے جما لیں, اوپر سے ویجیٹیبلز ڈال دیں, چکن ڈال دیں, چیز ڈال دیں, سوسز ڈال دیں, لیکن وہ پیزا نہیں بنے گا. پیزا بننے کے لیے آپ کو سب سے پہلا پیزا بریڈ بنانا پڑے گا, اس کے اوپر آپ کو پھر بیس لگانی پڑے گی, سوس لگانا پڑے گا, پھر آپ کو اس پہ ویجیٹیبلز اینڈ ٹاپنگز اینڈ پھر آپ اس کو خوبصورت سے خوبصورت کرتے جائیں, ٹیسٹی سے ٹیسٹی بناتے جائیں. لیکن آپ اگر کہو گے کہ مجھے پیزا بنانا ہے اور بریڈ غائب, جی اگر آپ کی بیس غائب ہے تو آپ پیزا, اس کو پیزا نہیں کہہ سکتے. سملرلی میں بہترین سے بہترین نیک اعمال کرتی جاؤں, اپنا پورا صدقہ کروں, روزے رکھوں, مسلسل سب کچھ کروں, لیکن انعوذ باللہ اگر میں لا الہ الا اللہ پہ نہیں ہوں صحیح, یا میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اللہ کو صرف اپنا الہ, تو میری ساری نیکیاں جو ہیں مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا اجر دیں گے, بٹ آخرہ میں میرے لیے کچھ نہیں رہے گا, نعوذ باللہ. اسی لیے عقیدہ اپنا سیدھا کرنا بہت ضروری ہے. اور اسی لیے کل ہمارے کلاسز میں, یا سیرہ کی کلاسز میں, I think سارا نے کویشچن کیا تھا, ماشاء اللہ yesterday سارا was asking me some beautiful questions. تو کہ کچھ لوگ ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سیلیبریٹیز یا جو بھی ہوتے ہیں, I don't want to name anybody, but وہ جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نمازیں بھی چل رہی ہے, حج عمرے بھی چل رہے ہیں, ادھر جا کے پوجا پاٹ بھی ہو رہی ہے, دوسرے کام بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں. تو اس میں اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا یہی معاملہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے, اگر جو میں نے کل ایکسپلین کیا تھا, میں پھر سے ایک دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں, اسلام میں یا تو ہوتا ہے بلیک یا تو ہوتا ہے وائٹ. ٹھیک ہے, یعنی یا تو آپ پورے کے پورے داخل اسلام میں ہو جاؤ یا تو آپ باہر ہو جاؤ. آپ بولو گے میں ایک ٹانگ اپنے باپ دادوں کے ریلیجن پہ رکھوں جو کہ یا تو شرک پہ, استغفر اللہ العظیم, یا تو کفر یا بدع پہ ہے, اور ایک ٹانگ جو ہے میں اپنی عقیدہ توحید پہ رکھوں, تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ جو ہیں بیچ میں گر جائیں گے, دو ناؤ پہ آپ سوار نہیں ہو سکتے. پورے کے پورے صحیح اسلام میں داخل ہونا ہے. دوسرے نمبر پر جب آپ یہ وائٹ سائڈ پہ آگے سمجھو, ٹھیک ہے, بلیک آپ نے چھوڑ دیا, گرے بھی آپ نے چھوڑ دیا, بلیک اور وائٹ کو مکس کر کے جو ہم نے گرے رکھا ہوتا ہے وہ گرے کو بھی آپ نے چھوڑ دیا. اب آپ وائٹ پہ آ گئے. اب وائٹ کی سینٹر میں آپ کو رہنا ہے, وائٹ کے ایکسٹریم رائٹ پہ نہیں جانا, وائٹ کے ایکسٹریم لیفٹ پہ نہیں جانا. ایک اعتدال, ایک بیلنس کرتے ہوئے, ماڈسٹ کا پاتھ لیتے ہوئے, جو سینٹر میں بیلنس ہوگا اس کو لے کے باذن اللہ آپ کو چلنا ہے. کوئی بھی طرف کی ایکسٹریمز آپ کو نہیں کرنی ہے. کوئی بھی ایسا عمل جو آپ آسانی سے روز مسلسل کرتے جائیں. سڈنلی آج اٹھے, لیکچر سنا, اب پہلے آپ حجاب بھی نہیں لیتے تھے, آج آپ اٹھے, آپ نے کہا میں نے حجاب بھی لینا ہے, نقاب بھی لینا ہے, ساکس بھی پہننا ہے, گلوز بھی پہننا ہے. ریممبر ون تھنگ, اللہ کے پاس قابل قبول کون سی ہے؟ نیکیاں بھلے چھوٹی ہوں گی لیکن وہ کنٹینیوس رہیں, اس میں ایک بیلنس رہے, اس میں ایک استقامہ رہے. سوچ سمجھ کے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ کی مدد لیتے ہوئے چلے. کچھ ابھی کر لیے, رمضان میں ایمان ایک دم بڑھ گیا, تہجد بھی ہو رہی ہے, رمضان گزرا, 2-3 نمازیں ہو رہی ہیں دن کی, 2-4 الحمدللہ ہو رہی ہے, 1-2 غائب ہو رہی ہے. نہیں, اس کو بہت دل میں اپنے جو ہے ایمان کا لیول بڑھاتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہے. اب ابو طالب واز دا پرفیکٹ ایگزامپل کہ انہوں نے ہر چیز, جان, مال, ہمت, محنت سب انہوں نے دیا, لیکن ان کا بیس مسنگ تھا. تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ معاملہ؟ ان کی موت حالت کفر میں ہوئی. اب
आयतें नाजिल हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैन नॉट मेक दुआ. बट यस्टरडे मैंने पोस्ट किया था ग्रुप में कि अगर आप अकीदे के लेक्चर में वो है एक चैप्टर इंटरसेशन ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी 6 अकसाम है कि कहाँ कहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात इंसान को, मोमिन को नसीब होगी. उसमें जो एक 6th कैटेगरी है उसमें अबू तालिब का जिक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से अबू तालिब को जो लोएस्ट जहन्नम की लेवल है उससे उठाकर उनके दर्जात इजी वाले लेवल पे ले आएंगे. और एक पनिशमेंट जो हदीस से हमको मिलती है कि उनको फायर वाले जूते पहनाए जाएंगे. और आप ये सोचें कि ये लीस्ट पनिशमेंट है, हाँ, यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट शफात के बाद ये कंसेशन मिल रहा है. वो जूते पहनाने से आग वाले उनका जो ब्रेन है वो बॉयल होगा और वो बाहर निकलेगा. यानी सो अस्तगफिरुल्लाह लाजिम, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस वयाजुबिल्लाह. बट ये हमारे पास टेक्स्ट मौजूद हैं. अब अगर हम इसके ऊपर करने लगे, अटकलें अपनी लगाने लगे, हमारा इमोशनल बिना इल्म के हम अपनी नॉलेज को हम बाहर लाने की कोशिश करें कि नहीं वो तो अली रदियल्लाहु अन्हु के फादर थे, वो तो बड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, वो ये थे, हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत उनसे नहीं हो सकती. नंबर 1. जब अल्लाह ताला ने उनको रोक दिया तो हमारा काम क्या है? हमें स्कॉलर्स क्या कहते हैं? चंद मसले हैं जिसमें हम लोगों को बोलने की इजाजत नहीं है. अब यहाँ पे क्लियर अल्लाह ताला की आयत है. अगर आप अबू तालिब या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स की मोहब्बत की खातिर अस्तगफिरुल्लाह लाजिम अल्लाह ताला की आयतों को तो ओवरराइड नहीं करेंगे. जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ है उससे आगे तो हम नहीं जाएंगे, उससे ज्यादा तो हमारी मोहब्बत नहीं है. हमें वहीं पर ही रुक जाना है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स के साथ क्या मामला होगा, अबू तालिब के साथ क्या मामला होगा, जितना हमको बता दिया गया है उस पे हमारा ईमान है. ना उसके आगे हमने सोचना है, ना उसके डेप्थ में हमको जाना है. वी स्टॉप देयर बिकॉज दैट इज द वे अ मोमिन इज सपोज्ड टू बिहेव. जहां पर रुकने को कहा वहां रुक गए, जहां पर हमने को चलने को कहा वहां चल पड़े. तो इसकी डिस्कशन यही खत्म होती है कि ये उनकी लीस्ट पनिशमेंट उनको मिलेगी. आगे जो मामला होगा अल्लाहु आलम, नोबडी नोस, अल्लाहु आलम. हमने सिर्फ ये सुनकर उस पे बिलीव करना है. दैट्स इट. एनी क्वेश्चंस इन दिस रिगार्ड? अगर है तो अभी कर लें बिकॉज वी आर इन दैट डिस्कशन. नहीं है तो आई विल प्रोसीड. रेन, आर वी क्लियर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर. भैया मुझे बस एक सॉरी लाला आदि 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 बोलो बोलो. हाँ, आपने कहा ना कि उनके आई मीन अबू तालिब के साथ जो होगा एंड उनके माँ बाप के साथ भी जो होगा, उनके जो बाबा थे अब्दुल्ला, तो ही वाज अ बिलीवर, ही डाइड एज अ बिलीवर राइट, बिकॉज नो वो तो नो पहले की जो नो 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 फिर वो भी तो आइडल वर्शिपर थे. नहीं नहीं Yeah, रीन, अभी इसको फिर से कंफ्यूजन में नहीं डालना है. देयर इज अ हदीथ व्हिच सेज वन ऑफ द Okay. सहाबीज आस्क्ड कि मेरे फादर जो हैं, देयर इज अ हदीथ आई हैड कोटेड इट यस्टरडे आल्सो कि मेरे फादर हैं, वो Yeah. सहाबी ने कहा कि जो कि कुफर की हालत में थे व्हेन ही डाइड, तो वेयर ही वुड बी. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ही विल बी इन फायर अलोंग विद माय फादर. तो that is an indication. One. Secondly, इब्राहिम अलैहि सलाम के दीन के जो हम बार हम जिक्र करते हैं, हमने सीरा में पढ़ लिया था. इनफैक्ट तुम्ही ने नाम लिखा था दोबारा से. लुहे ने आइडल वर्शिपिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया था और इब्राहिम अलैहि सलाम के जो दीन था, ओके, उसको पूरा तोड़ मोड़ के उन लोगों ने शिर्क में मुब्तिला हो गए थे पूरी तरह से. तो ये इब्राहिम अलैहि सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच का जो दीन है वो काफी मिक्स्ड बिलीफ था. ठीक है, तो ये आपने यहाँ बोला था वो लोग हाँ, आइडल वर्शिप भी करते थे और अल्लाह ताला उनको लगता था कि वाया आइडल अल्लाह ताला के पास जा रहे हैं. एग्जैक्टली. तो ये उनका बिलीफ सिस्टम था. ये सारे उसमें मुब्तिला थे. अब्दुल Yes. मुतल्लिब, अबू तालिब, अब्दुल्ला, ये सब उसी में मुब्तिला थे. ठीक है, तो हम लोग जो है उस चीज के ऊपर इसलिए डिस्कशन नहीं कर पाते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स हैं आफ्टर ऑल. बट उनके साथ मामला क्या होगा, उन्होंने उनकी हालत कुफर में हुई थी, राइट. तो हमें नहीं पता, हमको वहीं पर ही मना कर. एक हदीस जो मैंने आपको बताई वो डैड की उनकी, वो हमें पता चल गया. बट वी कैन नॉट हैव एन इमोशनल अटैचमेंट सुपरसीडिंग अल्लाह's ऑर्डर्स. हमने उतना ही हद तक खत्म कर देना है, बाकी अल्लाह नोज बेस्ट. वी कैन नॉट टॉक डिस्कस फर्दर. जी अफशान बोले. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. जी, मुझे हमेशा एक क्वेश्चन आता है जहन में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईमान लाने के लिए जी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू जहल में से अल्लाह को दुआ किए थे किसी एक को ईमान लाए ताकि इस्लाम मजबूत हो, तो आपने अपने चचा के लिए क्यों नहीं दुआ की कि अल्लाह उन्हें दीन की हिदायत दे या उन्हें उनके लिए ईमान.
افشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ان کے دماغی تھاٹس اور ان کے ورڈز کو ہم لوگ سوال نہیں کر سکتے. ان کے جو بھی تھاٹس تھے جو بھی تھے وہ سب ریزلٹنگ فرام انسپریشن فرام وہی جو اللہ کی طرف سے آتی تھی. اللہ نوز دا پلان, ہی یوزڈ ٹو جسٹ فالو اٹ. دوسرے نمبر پر انہوں نے ویسا کیوں نہیں سوچا اور ایسا کیوں نہیں سوچا, گوز انٹو دا وسوس, اس میں بھی ہم لوگ نہیں جائیں گے. انہوں نے اس وقت وہ دو پرومیننٹ لوگ تھے. ابو طالب تو واز آلریڈی آن دس سائڈ, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ابو طالب مسلم نہیں ہوں گے, تو وہ تو اسی طرف تھے, لیکن ان کو فیملی کے باہر کا کوئی اسٹرانگ بندہ چاہیے تھا جو کہ کلان میں اسٹرانگ ہو اور جس کا انفلوئنس قریش پر ہو. تو ان دونوں میں سے انہوں نے سلیکٹ کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی. اوکے, جزاک اللہ خیر. وہی السلام علیکم. جی صوبیہ. نسیم, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بالکل ختم ہو چکا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق کس دین کو فالو کرتے تھے؟ آپ نے اگر غور سے سیرہ کو آپ نے سنا ہوگا تو جب ہم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی بایوگرافی کی تھی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی بایوگرافی کی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الرحیق المختوم کی بھی جو ہم انیشلی وہ کرتے تھے, تو آپ یعنی اس میں نے بار بار مینشن کیا تھا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اس کو توڑ موڑ کر کے لوہے جو سیریا سے آیا تھا تاجر, اس نے پورے آئیڈلز لے کر آیا, اس نے پورے اس نے دوبارہ سے لات عزا وغیرہ لے آ کر اس کو پوری طرح سے اسٹیبلش کر دیا تھا. تو آئیڈل ورشپنگ جو تھا مکنز کا دین بن گیا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ جو لوگ کیریکٹرز تھے نا جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہا, وہ بھی آئیڈل ورشپنگ میں انوالو نہیں ہوتی تھی, وہ ان کے فیسٹیولز میں انوالو نہیں ہوتی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان کے آئیڈل ورشپنگ میں انوالو نہیں ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آئیڈل ورشپنگ میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کیا تھا. بٹ مکنز کا ریلیجن جو تھا وہ پورا بت پرستی کا ہی تھا, کمپلیٹ, اور بہت زیادہ ان کے اندر جہالت اور ایول پریکٹسز تھی. الکوہول, پروسٹیٹیوشن, ہر قسم کی. ہم نے پورا 2-3 سیشن ہم نے اس کے بارے میں ریڈ کیا تھا کہ عربس کی حالت کیا تھی, کس کس ٹائپ سے وہ لوگ عورتوں کو ایکسپلائٹ کرتے تھے, کیسے کیسے ان کے من گھڑت چیزیں تھی, جادو, اس کے بعد فیوچر پریڈکٹ کرنا, یہ سارا کچھ پورا بازی, یہ سب چلتا تھا. بالکل اندھیرا, جہالت. میں آپ کی ساری میں نے سنی ہوئی ہے, لیکن میرے دل میں یہ ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امپریس ہو گئی, ان پہ ایمان لے آئی. حضرت ابو بکر صدیق یہ جو تھے یہ بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے نا. پھر صوبیہ میں بھی وہی کہہ رہی ہوں تم سے کہ یہ اسی معاشرے کا حصہ تھے, مگر سبحان اللہ وہ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتے تھے. وہ شرک, وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے, وہ اپنی چوائس سے نہیں کرتے. ان کی اندر کی صفت اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ وہ اس چیز کو ریجیکٹ کرتے تھے آٹومیٹیکلی. کئی بار ایسا ہوتا ہے, اگر میں آپ کو ریالٹی میں بتاؤں, فار ایگزامپل میں اپنے آپ کو ایگزامپل بتاؤں, لائک اس زمانے میں اللہ فرگیو اس, میں اللہ فرگیو اور ایلڈرز, لیکن اس زمانے میں ہمیں نہیں پتا تھا درگاہ کا کیا سین نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ میں ہمیشہ شکر گزار ہوتی ہوں اپنی موم کے, اللہ ان کو صحت دے, حیاتی دے. انہوں نے کوئی نالج نہیں تھی ان کے پاس, عقیدہ توحید یا کیا ہے حدیثوں میں لکھا ہوا ڈیٹیل نالج کچھ نہیں تھی, لیکن انہوں نے پورے وہ خاندان میں سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا اور صرف صلاۃ اور قرآن کے اوپر اپنے آپ کو سٹک کیا, اور ہم کو بھی ادھر ہی کھینچ کے انہوں نے رکھا. یعنی حالانکہ پورا خاندان درگاہوں میں جا رہا ہے اور چراغ جل رہے ہیں اور ساری خرافاتیں ہو رہی ہیں, لیکن فار سم ریزن اللہ پروٹیکٹڈ اس. ہم لوگ اس جگہ پر جا ہی نہیں پاتے تھے, ہم لوگ وہ ساری من گھڑت چیزیں کر ہی نہیں پاتے تھے. پورا خاندان ایک طرف ہو, ہم الگ ایک ہوتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, جس کو بچانا چاہتے ہیں یا جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی رسپانسبلٹی کہ وہ گندگیوں کے بیچ میں رہ کر بھی وہ جیسے کیچڑ میں کمل نہیں کھلتا, وہ اس طریقے کا کیریکٹر اللہ بناتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. may Allah protect us till the end, اور اللہ تعالیٰ ہم کو اچھے صحیح دین پر ہمارا خاتمہ کرے یا رب. لیکن یقین جانے جس کو اللہ ہدایت دے وہ یہ شرک, وہ یہ بدعت کے بیچ میں رہ کر بھی عقیدہ توحید کو فالو کرے گا. بے شک. اوکے, تو آئی ہوپ دس از کوائٹ کلیئر, بیکاز یہ ڈسکشن ہونا بہت ضروری تھی. ذرا سا بھی ہم کو اس چیز کے لیے ڈاؤٹ ہو یا ہمارے دماغ میں وسوس ہو یا ہماری خود کی ایموشنل سینٹیمنٹس اگر اوپر آتے ہیں تو اس کو ہمیں ریکٹیفائی کرنا پڑے گا, کیونکہ ہماری سوچ جو ہے وہ پیور نہیں ہے نا. ہماری سوچ کے اندر الگ الگ نفس کا ایلیمنٹ ہے, وسوس ہے, بہت کچھ ہے, سچویشن, ہمارا بیک گراؤنڈ, ہمارا کلچر کا پریشر ہے. اسی لیے ہم کو بکس کو ریفر کرنا ہے, ہم کو قرآن کی آیتوں کو ریفر کرنا ہے, ہم کو حدیثوں کو ریفر کرنا ہے, ہم کو اسکالرس کے جو اوپینینز اور اجتہاد ہے اس کو ریفر کرنا ہے. اپنا دماغ نہیں لگانا ہے بہت زیادہ. ہمیں وی ہیو ٹو گو بائی دا بکس آلویز. ٹھیک ہے, اور یہی فرق ہے, اس کو کہتے ہیں
توقیفیہ اپروچ جہاں پر ہم صحیح ریسورسز سے نالج گین کرتے ہیں. alright, yes رین. جزاک اللہ. یا مجھے ایک سوال تھا, اور پہلی بات تو یہ آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سٹوریز کے سیرہ کے پڑھاتے کے ٹائم پہ بتایا تھا کہ ایون اوکیشن وغیرہ کو بھی وہ نہیں جاتے تھے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. فیسٹیوٹیز ہوتے تھے کعبہ میں, she used to seclude herself from that. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پہنچ جاتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے آپ کو یعنی اس شرکیہ اس میں نہیں انوالو کیا. مجھے ایک سوال ہے, ابھی پروفیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فور فادر کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام تک ہم جاتے ہیں, رائٹ؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو بابا تھے وہ تو آئیڈل بناتے تھے. بالکل اوکے, بالکل. یس, لیکن قرآن میں نا کہیں بھی یہ چیز کلیئرلی مینشن نہیں ہے. تو اگر کسی کو بتانی ہے, کیا مینشن قرآن میں یہ چیز کلیئرلی مینشن نہیں ہے. ایک ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو سورہ ہے نا, تو وہاں پہ ان کے بابا کے بارے میں ایسے بتایا گیا کہ وہ اپنے کلان کو سمجھا رہے, ایسا ایسا کر کے کچھ تو ہے, بٹ وہ آئیڈل بنا رہے اینڈ ہی واز این ڈس بلیور, یہ کلیئرلی مینشن نہیں ہے. یہ اس کا ابراہیم علیہ السلام کے فادر کا, اور وہ جو ان کی جو ابراہیم علیہ السلام کی جو ایکٹیویٹی تھی کہ وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے, وہ رسی باندھ کر کھینچتے تھے بت کو, وہ انشاءاللہ تعالی میں تمہارے لیے I'll put it in the group, don't worry. ہاں اوکے, ٹھیک ہے. وہ پورا جو ہے نا کہ تم کو دیکھو ہمارا مقصد کیا معلوم, ہمارا مقصد یہ نہیں ہے, ایک بات ذہن میں رکھنا, کہ ہم جو ہے دلیلیں دے کے آرگیومنٹ کریں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو حق کی بات ہے نا, حق کی بات ہے وہ ہم سامنے رکھیں. بیکاز آفٹر نوئنگ دا ٹروتھ, اگر آپ اس سے پھر جاتے ہو یا اس کو آپ سامنے نہیں رکھتے, دیٹ مینس یو آر چیٹنگ یور اون سیلف. آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا میسج صحیح نہیں پہنچا پا رہے ہو. تو اس کے اندر ایک اچھی حکمت اور بصیرت سے یو ٹیک اٹ فارورڈ. گاٹ اٹ؟ جی. حسنا, آپ کچھ بولنا چاہ رہی تھی? I saw your mic. Yeah, just wanted to share a small thing actually. Please go ahead. Yeah, like آپ بتا رہے تھے نا کہ ادھر آپ نہیں جانا, آپ کی ممی سب like she took care of that thing and everything. Yeah. So similarly, I don't know, for a reason, ہم لوگ یہاں پر تھے کویت میں, like we grew up here and everything, we brought up in Kuwait, and the invasion time ہم لوگ سب واپس جانا پڑا ہم لوگوں کو. Right. So وہاں پر پھر ڈیڈی اینڈ ممی were there, so my پھوپھی and all, they would like somehow or the other talk daddy into going to some babas and like کچھ نہ کچھ کرنے. سبحان اللہ. I said alhamdulillah we were in Kuwait all this time, and we didn't have, if we were there in India means we would have gone into really bad turn. So alhamdulillah Allah saved us in that way. Exactly. But somehow daddy would get talked into ہماری جو کی باتوں میں آ جاتے تھے, اور پھر انہوں کچھ نہ کچھ بابا کی طرف جانا کرنا, like especially when I was supposed to get married, they were looking for proposals and all. So ارے آپ بچی کیسے ادھر چلے جاؤ, یہ وہ کر کے daddy and all, quietly sometimes they would tell me chalo, like you have to go to somebody, and I was like کدھر جا رہے, کیوں جا رہے, اتنا غصے میں آتی تھی میں, like کیوں لے کے جا رہے. پھر ایک بار like just an incident, ممی سے چلو ڈیڈی کے کوئی دوست کے پاس جانا ہے, اینڈ نیٹو کے اندر راستہ اتنا لمبا نا, گھر اٹھ کے آ رہا ہی نہیں, مطلب کون سے دوست کے پاس جا رہے ہیں آپ. So finally then they reached, and then I noticed that they went to somebody like this, and just to see ki why I'm not agreeing to anything and why I'm not getting ready for marriage. Oh my God, it was like a big thing. Somehow Allah Ta'ala was keeping me away from all these, and I like to thank Allah Ta'ala, alhamdulillah. Subhanallah. یہ really thanks for sharing. But Husna, this is what exactly happens. جس کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے, اللہ تعالیٰ کیسے بھی کر کے, اس کو میں نے کہا نا, اندھیریوں میں بھی اللہ تعالیٰ ادھر چراغ اور سراغ کے اندر سے پہنچ جائے گا. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دینی ہے, تو وہ مکہ کے سامنے سینٹریٹی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, نشانیاں آ رہی ہیں, سب کچھ دکھ رہا ہے, لیکن ان کے دلوں پہ, دماغوں پہ ورق ہوگی, مہریں ہوں گی, they will not turn. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار ہدایت کی دعا مانگتے رہے بس. Alhamdulillah. Alhamdulillah, my husband also is, in that thing that not to go dargahs and all, like alhamdulillah. So may Allah protect us and keep us and our generation also on the sahih deen and iman ya Rab. Because بہت بڑا فتنوں کا دور ہے, اور ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہمارا جو خاتمہ ہوگا وہ کون سی حالت میں ہوگا. اس لیے only اللہ knows. اللہ سے بس اللہ کی پناہ مانگتے رہیں بس, کہ شیطان جو ہے اس کا شر, یہ سارے فتنوں سے, شرک, کفر, بدعت, یہ سب سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے, ہر سارٹ آف فتنہ کو, نہ ہم کو صرف بلکہ پوری امت کو, ہماری جنریشنز کو, انشاءاللہ یا رب. آمین انشاءاللہ. رائٹ. سو ابھی ایکچولی صرف 3 منٹ رہتے ہیں, اگر کوئی اور ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, بیکاز آگے پھر اور بڑا ڈسکشن ہے جو کہ ہم لوگ کو پھر نیو چیپٹر کرنا پڑے گا, ہاف میں نہیں کر سکتی. تو انشاءاللہ وی ول بی کلوزنگ اٹ ٹوڈے. اگر کچھ اور کسی کا سوال ہے, کچھ ہے تو پلیز کر لیں, وی ول ہیو اے نائس ڈسکشن, ادروائز آئی ول کلوز.
हेलो जी हेलो जी फरहीन, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। जी, ये जो रीन अभी कह रही थी ना कि कुरान के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र, यानी ये जो बुतों का जो आइडल्स का जो है वो नहीं आता है ना, तो एक यानी अशुरा में आया है, हाँ आया ऑफ कोर्स नंबर वही 7। है, उसमें रेफरेंसेस है। इंशाल्लाह अगर नहीं तुम्हारे नहीं, पास हैंडी है हमें फरहीन तो डाल दो ग्रुप में, वरना मैं डालने ही वाली हूँ आज। अच्छा मेरे पास हैंडी है, लेकिन वो मेरा कुरान थोड़ा डिफरेंट है। नहीं इट्स ओके, मैं डाल दूंगी, बट इफ यू वांट टू मेंशन इट अभी तुम जिक्र कर सकती हो। हाँ हाँ मैं करती हूँ। इसके अंदर मैं सिर्फ ट्रांसलेट करती हूँ मीनिंग्स को, ठीक है। कि और आप उनको इब्राहिम का हाल पढ़कर सुना दीजिए, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम किस चीज की इबादत करते हो? सही है। उन्होंने कहा, हम बुतों की इबादत करते हैं और उन्हीं की इबादत पर कायम है। इब्राहिम ने कहा, क्या वो तुम्हारी आवाज सुनते हैं जब तुम उनको पुकारते हो? क्या वो तुमको कोई नफा पहुंचा सकते हैं या तुमको कोई नुकसान दे सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते देखा है। इब्राहिम ने कहा, क्या तुमने उनको देखा भी है जिनकी तुम इबादत करते हो? तुम भी और तुम्हारे अगले बाप दादा भी, ये सब मेरे दुश्मन हैं, मगर हाँ, रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त है, जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे रास्ता दिखाता है और वही मुझे खिलाता है और पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे शिफा अता करता है। वही मुझे मारेगा और मुझे जिंदा करेगा, और उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कयामत के दिन मेरे खताओं को माफ करेगा। तो ये यानी ये इतना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा है। सही, एक्चुअली बहुत सारी जगहों पर मेंशन है, और वो पूरा जितनी कुरान में जिधर जिधर उनका मेंशन है ना, इंशाल्लाह वो पूरा मैं लिखकर इंशाल्लाह ग्रुप में डालूंगी, तो आप लोगों के लिए वो बिल्कुल हैंडी होगा। आशुरा में है, अनकबूत में है, बहुत सारी आयतों में है, तो इंशाल्लाह ताला वो हमारे पास एक बिल्कुल बोलते ना इब्राहिम हनीफा, इब्राहिम खलीलुल्लाह, उनका दर्जात क्या थे, कैसे उन्होंने रिजेक्ट किया, कैसे उन्होंने भी, उनके पास कोई टीचर नहीं था, अल्लाह ताला की कुदरत देख के, निशानियों से वो साइंस लेके वो उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनके लिए ये उनकी कदर में था, एंड दैट इज हाउ ही फॉलोड इट। उन्होंने रिजेक्ट किया, आइडल्स को रिजेक्ट किया, अपने घर वालों से, अपने फैमिली से, अपने पूरे अपने कुंबे से जिलावतनी हुई, उनके ऊपर अटैक्स हुए। हमें किस्सा पता है ना इब्राहिम अलैहि सलाम का, उनको आग में जलाने वाली किस्सा जो है, यानी देयर आर मेनी प्लेसेस, मेनी इंसिडेंट उनकी, और उनकी आजमाइशें जो होती थी, ट्रायल्स होते थे, वो बड़े हैवी होते थे। अपने बच्चे को कत्ल कर दो, अपनी बीवी और अपने छोटे बच्चे को डेजर्ट में छोड़ दो, वी नो ऑल दोस स्टोरीज, वी नो ऑल दोस इंसिडेंट्स, लेकिन अब हम उसको तरतीब से, यानी इधर उधर जो हमारे मोती बिखरे हैं ना, उसको हम लेकर वी विल स्ट्रिंग इट इन अ नेकलेस एंड वी विल कीप इट वेरी स्ट्रेट, कि ये यहाँ पर है उसकी तरतीब। तो इंशाल्लाह इट विल बी वेरी क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल एट द सेम टाइम। हम लोग जो है अपने आप से पे बिल्कुल एतमाद रखेंगे कि यस दिस इज व्हाट आवर बुक्स आर स्टेटिंग, और हमारे लिए रोल मॉडल बिल्कुल सामने स्ट्रेट है, फिर हमको उनको कॉपी करना है, तो देयर आर नो कंफ्यूजन्स एट ऑल। ठीक है ना? हेलो जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, जी रुखसार बोल रही हूँ। जी 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 अच्छा, ये सलाम। जो आईसी के जो इस्लामिक सेंटर ऑफ कुवैत है ना, उनका ये स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स चल रहा है, ठीक उसमें पूरा यूट्यूब पे पूरा है लेक्चर्स प्रॉफिट इब्राहिम के ना, तो उसमें भी मेंशन किया है। चाहिए तो मैं ना पोस्ट करती हूँ हाँ, ग्रुप तुम पे। मुझे पोस्ट कर दो, वो ग्रुप में डाल देंगे हम इंशाल्लाह। हाँ, मैं तुमको करती हूँ, ठीक तुम दोनों कर दो। ठीक है, वो जो है ना एक्चुअली जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हैं हमारे पास, टेक्स्ट के जरिए, यूट्यूब के जरिए, व्हाटएवर ऑथेंटिक एंड गुड स्टफ हमारे पास है, वो हम शेयर करेंगे। जिसको जहां पर मौका लगता है सुने, अपने आप को अपग्रेड करे, अपने फैमिली, अपने किड्स को सुनाए, साथ में एज अ फैमिली एक्टिविटी करे, एंड इंशाल्लाह ताला अल्लाह से बस कहते हैं ना कि नॉलेज सीख करते रहें, जितना हो सके नॉलेज ग्रैब करें, कहीं से भी खजाने हैं ये, इसको लूटें इंशाल्लाह। यस रीम? ये एक्चुअली आई मीन जो कम्युनिटी ये बिलीव करते हैं ना कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाबा अबू तालिब ही वाज ए बिलीवर, उनका यही मानना है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पापा भी बिलीवर थे, तो उनका तफसीर अलग ही होता है। ये जो आयत जो अभी सिस्टर ने पढ़े ना, मैंने वही आयत भेजा था, यू नो आई मीन मैं किन की बात कर रही हूँ, मुझे तो मैंने पता जो वही आयत तो रीन उन्होंने एक्चुअली कैसे ट्विस्ट करके समझाया। आई मीन अभी मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है कुरान की, तो आई मीन आई नो व्हाट इट इज, लेकिन मुझे मैं समझा नहीं पा रही उनको। द प्रॉब्लम इज व्हाट रीन, आई विल टेल यू वन थिंग, द प्रॉब्लम इज कि ये जो बुक्स में फेर हो गया है ना, तो उनको यानी दिलों को तो हम नहीं फेर सकते। अभी हमने पढ़ा था ना आयत
کہ انکا لا تہدی من احبت، یعنی صرف اللہ تعالیٰ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گائیڈ نہیں کر سکتے تھے کسی کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاور نہیں تھی، تو ہمارے پاس تو ڈیفینیٹلی بالکل پاور کا پی بھی نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی گائیڈ کریں گے. ہم لوگ جو ہے نا صرف ان کو بتا سکتے ہیں، ہمارے پاس جتنی نالج ہے وی کین ایمپٹی اور کپ، لیکن وہ مانے نہیں مانے، کیونکہ انہوں نے اتنا ٹویسٹ کر دیا ہے نا اپنی بکس کو، اپنی کتابوں کو، اپنے بلیف کو، اور اتنا ملاوٹ ہو گئی عقیدہ میں کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین دیم یا کہ کنونس دیم. ہم صرف دے دیں گے، پہنچا دیں گے، باقی ان کے ہاتھ میں ہے. اللہ کریم ہمیں تو بس بولنا ہے، بیکاز ہماری ذمہ داری ہے بولنا. بالکل، باقی تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. بالکل. میں نے سسٹرز ان اسلام میں ڈال دیا ہے، اس کو پڑھ لینا آپ بالکل، ابراہیم علیہ السلام کا، تو انشاءاللہ یو ول گیٹ این آئیڈیا کہ کیا ہے کیا نہیں. ایٹ لیسٹ تمہارے طرف تمہاری جو محنت ہے یا تمہارا جو ایکشن ہے وہ تو کلیئر ہو جائے گا، باقی اللہ کریں. جی اللہ کریں. جزاک اللہ خیر. Keep trying. I wouldn't say stop trying. Make dua. Dua is our hatiyar. Make dua and keep trying. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. تو ہم لوگ کل انشاءاللہ ملتے ہیں. Tomorrow is Wednesday. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.